تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرماں بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ریڈیو پاکستان پشاور کے صاحبزادہ عبدالقیوم آڈیٹوریم کی فضائیں ایک بار پھر عشق رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہیں۔ یہاں مسرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے دل بیتاب ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان پشاور اپنے رفیق ادارے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کے ساتھ مل کر صوبے بھر سے شریک ہونے والے نعت خوانوں کا سالانہ مقابلہ اس وقت منعقد کر رہا ہے۔ عمران قریشی اور ہنا رؤوف محفل میں موجود تمام حاضرین، ریڈیو کے سامعین اور ٹیلی ویژن کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری طرف سے بھی السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اسلامی مہینوں میں ماہ ربیع الاول کو ایک منفرد اور غیر فانی مقام حاصل ہے۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ ہستی جن کے وجود مسعود سے تاریخ انسانیت نے ایک نیا باب اور روشن باب رقم کیا۔ پر نور محفل کا آغاز اس کلام الہی سے کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کے لیے نور، ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد بہادر صافی کو کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ قاری محمد بہادر صافی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
جزاک اللہ. شکریہ قاری محمد بہادر صافی صاحب. حاضرین، سامعین و ناظرین، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ہیں صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور خیبر پختونخوا محترم جناب صاحبزادہ محمد عدنان. صدر محفل ہیں ممبر متحدہ علماء بورڈ خیبر پختونخوا پیر صاحب مانکی شریف ڈاکٹر پیرزادہ جنید امین. آج منعقد ہونے والے صوبائی مقابلہ نعت خوانی میں شریک نعت خوانوں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے جن معزز ججز حضرات کو مدعو کیا گیا ہے، ان کے اسماء گرامی ہیں معروف نعت خواں جناب فیصل کریمی. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مذہبی اسکالر جناب شاہد ودود. آپ کے ہمراہ ہیں معروف شاعر و ادیب پروفیسر ملک ناصر داؤد. محترم خواتین و حضرات، آج کے صوبائی مقابلہ نعت خوانی میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ضلعی سطح پر ہونے والے نعت خوانی کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خواں حصہ لے رہے ہیں. حاضرین، سامعین و ناظرین، جو ثنا خواں آج کے مقابلے میں سرفراز ہوں گے وہ قومی سطح کے مقابلے کے لیے نامزد کیے جائیں گے. دعا ہے کہ ہمارے صوبے کے فرزندان توحید اس بار بھی ملکی سطح پر سرخرو ہوں. آمین ثم آمین. جی محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ صوبائی مقابلہ نعت خوانی 4 حصوں پر مشتمل ہوگا. پہلا مرحلہ 15 سال سے کم عمر نعت خواں بچوں پر مشتمل ہے. دوسرا مرحلہ 15 سال سے کم عمر ثنا خواں بچیوں کے لیے مختص ہے. تیسرے مرحلے میں نوجوان نعت خواں مقابلے میں شرکت کریں گے جن کی عمریں 15 سے 25 سال کے درمیان ہیں، اور چوتھے مرحلے میں 15 سے 25 سال کی خواتین ثنا خواں مقابلے کے لیے تشریف لائیں گی. چاروں مراحل کے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے نعت خواں کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لیں گے. حاضرین محفل، صوبائی مقابلہ نعت خوانی کا پہلا مرحلہ جو کہ 5 سال سے لے کر 15 سال کے بچوں پر مشتمل ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پشاور کے سید احمد علی شاہ کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سید احمد علی شاہ پشاور سے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اب ہم بلا رہے ہیں جی محمد مزمل کو ہارٹ سے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر
مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہے. یہ وہ کلام ہے جو مومن کے ایمان کو جلا بخشتا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بڑھا دیتا ہے. اور اب میں دعوت دوں گا سوات کے خلیل اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سوات کے خلیل اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تا میں بے قرار تا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اب میں دعوت دیتی ہوں جی. محب علی کو، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور اب میں دعوت دوں گا لکی مروت کے محمد جریر کو کہ وہ تشریف لائیں اور گلہ عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا
نقش کفے پا تیرا خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں نوشہرہ سے آئے ہوئے حسنین محمود کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا ڈی آئی خان کے عبدالہادی کو کہ وہ تشریف لائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگیش نشیں ہے۔ یہ تھے ڈی آئی خان کے عبدالہادی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سالانہ صوبائی مقابلہ نعت خوانی کے مقابلوں کا پہلا مرحلہ، جو کہ 15 سال سے کم عمر نعت خوانوں پر مشتمل تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صوبائی مقابلہ نعت خوانی کا دوسرا مرحلہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں 15 سال سے کم عمر بچیوں کے مابین صوبائی نعتیہ مقابلہ کیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں پشاور سے تعلق رکھنے والی فاطمہ گل کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ مدحا سرا خالق ہی نوا، وہ رسول زمان وہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھیں پشاور کی فاطمہ گل،
اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گا کوہاٹ کی آمینہ اعجاز کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کوہاٹ کی آمینہ اعجاز۔ سرکار دو عالم کی رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے کنیا میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی آہٹ پر لاکھوں سلام۔ اب میں دعوت دوں گی ہری پور سے تشریف لانے والی طالبہ کو، جن کا نام ہے حورین فاطمہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا ایبٹ آباد کی اشمل قریشی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایبٹ آباد کی اشمل قریشی۔ دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے، دنیا حضور ہے جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد۔ اب میں دعوت دوں گی ہبہ جہاں زیب کو، جن کا تعلق نوشہرہ سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ابد تو ابد تو ازل کا ہنسی ہے، چمکداری روح ساری روشن جبی ہے،
قرآن تو صادق می ہے. سبحان اللہ. یہ تھی نوشہرہ کی ہبہ جہان زیب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارا سالانہ صوبائی مقابلہ نعت خوانی کا دوسرا مرحلہ جو کہ 15 سال سے کم عمر ثنا خواں بچیوں پر مشتمل تھا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ کا بہت کرم ہے. شکر الحمدللہ. خواتین و حضرات، اب ہم سالانہ مقابلہ نعت خوانی کا تیسرا مرحلہ جو کہ 15 سے 25 سال کے نوجوان ثنا خوانوں پر مشتمل ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پشاور کے سید ذیشان کو کہ وہ تشریف لائیں اور گلہۂ عقیدت بحضور سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پشاور کے سید ذیشان. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. نذرانِ گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گی ڈائس پہ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے ابو ہریرہ کو. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اللہ. بے شک تجھ سا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب میں دعوت دوں گا ایبٹ آباد کے محمد فرید قاظمی کو کہ وہ تشریف لائیں اور گلہۂ عقیدت بحضور سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا واہ کیا جود و کرم. اب میں دعوت دوں گی لکی مروت سے تعلق رکھنے والے شاکر اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ گلہائے عقیدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کریں. رکھ لے وجود پر مجھے دربار نہ وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وجود پر. اس وقت میں اپنے آخری کینڈیڈیٹ جن کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے کو دعوت دوں گی. ان کا نام ہے محمد طیب کہ یہ طالب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. حاضرین محفل، صوبائی مقابلہ نعت خوانی 1448 ہجری کے چوتھے اور آخری مرحلے کا آغاز کرتے ہیں، جس میں 15 سے 25 سال کے نوجوان خواتین حصہ لے رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی پشاور سے تعلق رکھنے والی سویرا آصف کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، کا مدحا سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. اور اب میں دعوت دوں گا کوہاٹ کی ختیجہ اعجاز کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
کوہاٹ کی ختیجہ اعجاز۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں دعوت دوں گی اریبہ غلام نبی کو، جو ایبٹ آباد سے تشریف لائی ہیں، کہ وہ تشریف لائیں ڈائس پہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دو عالم میں تیری گل چیدہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر۔ سبحان اللہ۔ عقیدت کے پھول نشاور کر رہی تھیں ایبٹ آباد کی اریبہ غلام نبی۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا عطر ہے جو دل و دماغ کو مہکا دیتا ہے اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے پیارا اگر کوئی ہے تو وہ صرف خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اب میں دعوت دوں گا لکی مروت کی مریم بی بی کو کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کوئی مثل
مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آپ شاہ عالمین، آپ سراج منیر، آپ منبع ہدایت، آپ سید الانبیاء، آپ سید المرسلین، آپ سید السادات، آپ کی ہستی پر لاکھوں درود و سلام۔ اور اب میں دعوت دوں گی نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی رویدہ ابراہیم کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ الحمدللہ صوبائی مقابلہ نعت خوانی 1448 ہجری کے چاروں مراحل بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچے۔ تمام ثناخواں محبت، عقیدت اور ادب کے ساتھ اس مقابلے میں شریک رہے۔ ججز صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ نتائج کو حتمی شکل دے دیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور خیبر پختونخوا جناب صاحبزادہ محمد عدنان قادری سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہمیشہ نئے، چونکہ ہر سال نئے حاضرین بھی ہوتے ہیں اور ان کی خدمت میں بھی میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ نعت خوانی جو مروجہ ہے یہ کوئی آج یا کل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ وہاں سے استعارہ لیتا ہوں، جس در اور دروازے سے ہمیں دین بھی ملا، ایمان بھی ملا، اسلام بھی ملا، اور اس ذات کی برکتیں اسی کو سمیٹتے ہوئے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ معروف روایت کہ جب یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور حضرت براء ابن عازب اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضرت حسان جب نعت پڑھتے تو حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہم ایدہ بالروح القدس، یا اللہ یہ حضرت حسان میرا نعت خوان ہے، ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرما۔ اب میں دعوت دوں گی، بلکہ درخواست کروں گی محترم جناب ڈاکٹر پیرزادہ جنید امین سے، پیر آف مانکی شریف اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے مزید ہمارے جو ونرز ہیں ان کو سرٹیفکیٹس اور شیلڈز دیں۔ حاضرین، سامعین و ناظرین، اب ہم تقسیم اعزازات کی طرف چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ محمد عدنان قادری اور صدر محفل محترم جناب پیرزادہ جنید امین۔ اور خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ ہے جس کا ہمارے نعت خوانوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔
نتائج کا اور جیتنے والوں کا، تو سب سے پہلے 15 سال سے کم عمر نعت خواں بچے، ان میں تیسری پوزیشن پر ہیں ڈی خان کے عبدالہادی، تشریف لائیں۔ دوسری پوزیشن ایبٹ آباد سے محب علی، اور اب جناب 15 سال سے کم عمر بچوں میں نعت خوانی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پشاور کے سید احمد علی شاہ نے۔ سید احمد علی شاہ اب اپنی شیلڈ حاصل کریں گے، اور اب 15 سال سے کم عمر ثنا خواں بچیوں میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پشاور ہی کی فاطمہ گل نے۔ اب میں دعوت دوں گی 15 سال سے کم عمر بچیوں میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی بچی کو۔ طالبہ ہیں جی ایبٹ آباد سے تشریف لائی ہیں ایشمل قریشی۔ خواتین و حضرات، 15 سال سے کم عمر ثنا خواں بچیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہری پور کی حورین فاطمہ نے۔ اب جی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ 15 سے 25 سال کے نعت خواں نوجوان پوزیشن ہولڈرز جی۔ عمران، تھرڈ پوزیشن کن کو جاتی ہے؟ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے کوہاٹ کے ابو ہریرہ نے۔ کیٹیگری ہے 15 سے 25 سال کے نعت خواں نوجوان، اور سیکنڈ پوزیشن جاتی ہے جی محمد فرید کاظمی ایبٹ آباد سے۔ خواتین و حضرات، 15 سے 25 سال کے نعت خواں نوجوانوں میں پہلی پوزیشن پر ہیں پشاور کے سید ذیشان۔ خواتین و حضرات، 15 سے 25 سال کی ثنا خواں خواتین میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے کوہاٹ کی ختیجہ اعجاز نے۔ سیکنڈ پوزیشن لی ہے جی پشاور کی سویرا آصف نے۔ اور خواتین و حضرات، 15 سے 25 سال کی نعت خواں خواتین میں پہلی پوزیشن پر ہیں ایبٹ آباد کی اریبہ غلام نبی۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا